ہے آپ کا سید عبداللہ، کنیت کیا ہے؟ ابو احمد، لقب کیا ہے؟ الاشتر۔ سید محمد نفس ذکیہ آپ کے والد کا نام ہے۔ سید عبداللہ محض کے آپ پوتے ہیں۔ 5ویں پشت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب مبارک جا کر ملتا ہے۔ پورا سلسلہ بیان کرتا ہوں۔ سید ابو محمد عبداللہ الاشتر بن سید محمد نفس ذکیہ بن عبداللہ محض بن سید حسن مثنی بن حضرت امام حسن بن حضرت علی بن ابی طالب، ولادت باسعادت 98 ہجری میں مدینہ پاک زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم نے کی۔ سرزمین منصور عباسی نے سادات کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ سادات کرام کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد مدینہ پاک سے بصرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہتے ہیں اور سرزمین سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ آپ آل سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کی کوششیں کی اور یہاں کے ہزاروں مقامیوں کو مسلمان کیا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب تشریف لائے تو ساتھ میں گھوڑے لے کر آئے۔ آپ کو گھوڑوں کا تاجر سمجھا گیا۔ بآسانی آپ سرزمین سندھ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ نے سرزمین سندھ میں قدم رکھا تو یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور اللہ کے ہزاروں بندے سیراب ہوتے ہیں۔ اس چشمے کے متعلق یہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے دل نہیں چاہتے تھے کہ مرشد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جائیں، تو انہوں نے مزار پر انوار کے قریب ہی رہائش اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی پینے کے لیے نہیں تھا، بہت تکلیف تھی۔ آخر ایک دن ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔ اسی رات حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مریدوں میں سے ایک بوڑھے شخص کو خواب میں جلوہ دکھایا اور ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمہاری مشکل حل کر دی، تمہارے لیے پہاڑی کی نچلی جگہ میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو کیا دیکھا؟ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ 151 سنی ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا۔ محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا۔ ٹھٹے سے ان کی لاشاں لا کے اس وقت میں یہ سمندر جو ہے آگے تک تھا، یعنی یہ سمندر کے اندر تھا، یہ مزار سن 60 تک یہاں پانی تھا۔ میں نے ایک آواز اٹھائی تھی کاظمی صاحب کہ ہمیں مرکزی جلوس جو نشتر پارک کا ہے اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک کیوں نہیں لے جایا گیا؟ سن 47 میں جن بزرگوں نے بنیاد ڈالی آ کر پاکستان میں ان جلوسوں کی، ان بہت سارے کاموں کی، بہت نیکیوں کی، پہلے سے بھی تھا۔ میں جو پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے، مگر 47 کے بعد 4 برابر زیادہ ہو گیا نا، اس کو تو سبھی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہاں ایک بات، تو بزرگ کچھ ملے مجھے کہنے لگے جی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جانا چاہیے تھا۔ امام جعفر صادق کے نمائندے تھے نا وہ، اہل بیت کے سب سے زیادہ معتبر ترین اگر کوئی شخصیت بر صغیر میں ہے جو ائمہ کے زمانے کی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، تو انہیں ہمیں پرسہ دینا چاہیے تھا، وہاں جلوس ختم ہونا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بتایا سن 60 تک تو یہ پانی تھا، یہ تو سمندر تھا، اور یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کی ٹیلا تھا، چوٹی تھی، جس کے اوپر جا کے ان کو دفنایا گیا تھا۔ تو یہ تو بعد میں پانی پیچھے ہٹائے اور پھر وہاں پر کالونی بن گئی، جو آبادی ہو گئی، جو بھی بنائے گئے مکانات۔ کتنے عرصے کے بعد، 100 سال کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کا پتہ چلتا ہے۔ سینہ در سینہ بتایا جاتا تھا، چند لوگ جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ دوسروں کو بتاتے تھے۔ خود حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جن کا مزار شہر رے میں ہے، 400 سال کے بعد جا کے ان کی قبر کا پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے، وہ سینے والا، خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار۔
اللہم صل علی 200 سال کے بعد واقعہ کربلا کے 200 سال کے بعد جناب زینب کا مزار بنایا. وہ سینے والا علم آگے چلتا رہا جی, خاندانی وہ جو سلسلہ جو چلتا رہا, وہ جو سینہ در سینہ بتایا جانے والا علم ہے. لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں, جب گمراہیاں آتی ہیں نا تو باتیں آتی ہیں. جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا یہ, اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی. یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا, کہیں محمد رسول اللہ دوسرے جیزس کرائسٹ نہ بن جائے. حضور کی بات یقیناً انہیں یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اسی کو ایلبریٹ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں, انورٹڈ کاماس کے اندر, ان کی نظر میں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے نا, او بھائی جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی. کیوں؟ تم نے توحید کو گستاخی سمجھا ہوا ہے, تمہاری نظر میں تو آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی نا. تو یہ گستاخی تو ہونی ہے, کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے, مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. پھر عجیب و غریب نا انہوں نے نا وہ مت اور عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اور جی ایک بار وہابی دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا, حضور دی ذات ہوتے وہابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقیص تھی, اور جو سنی جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان ڈھونڈتا رہا. تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں اکٹھے ہوئے, انہیں پوچھا ہاں تو راتی کے کردا رہا؟ سرکار میرے سامنے گلا کرو میں تھن پنا تواڈے بابیاں دا بابا آ گیا دنیا تے ہن. ٹھیک ہے, میں انہوں دساں کہ میں ابوبکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈتا رہا تے منوں پتہ لگے کہ میں ابوبکر آر نبی نو مننا وا یا ابو جہل آر مننا. تو دس ابو جہل تو کینوں ڈھونڈتا رہا قرآن چوں کے کڈدا رہا؟ اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے؟ کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے, کسی پیغمبر کی نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے. یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, اور معجزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا, یہ معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, کسی پیغمبر کو. لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھائی انبیاء میں اور خدا میں. پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں تو یہی آیتاں لبدا رہا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیص ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح شام ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے, لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے کہ جو بابوں کا خدا ہے نا بس وہ خدا بڑا بھائی اور نبی چھوٹا بھائی, بس اتنا فرق ہے. لیکن کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے کہ خدا خدا ہے, مخلوق مخلوق ہے. لیکن یہ باتیں اب کون کرے؟ یہ جب باتیں آپ نہیں کریں گے دماغ کوئی نہیں کھلیں گے. توحید تو اتنے عرصے سے بیان ہو رہی تھی, لیکن توحید کا مطلب توہین رسالت لیا جاتا تھا. ہم نے توحید بیان کی ہے نا, آئے نہ کوئی سامنے.
میرے پاس تو سیدھا بھائی چھوڑ دو تم، شان رسالت کی بات چشتی رسول اللہ اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی کیسے کر سکتی ہے؟